جب یہاں پر کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ انسان نہ حیوان نہ فرشتے نہ جنات، نہ ہی یہ عالم تھے اور نہ ہی کائنات، صرف ایک وہ تھا یکو تنہا، نہ ہی اس کا کوئی ثانی تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ساتھی تھا۔ بس اس رب العالمین نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو بس اس رب العالمین نے اپنے نور سے ایک نور کو تخلیق کر دیا۔ یہی وہ نور تھا جو رب العالمین کا سب سے پہلے ترین مخلوق تھی، اور یہ نور اللہ کے عرش پر چمکتا رہا، اور یہی وہ نور تھا کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح بیان کی، اور یہ نور 4,24,000 سال تک اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہا۔ بس یہ نور جیسے ہی 4,24,000 آسمانی سال تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، تو اللہ رب العالمین اس ذکر سے متاثر ہوا، اور اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ میرے اس نور کو ایک خاص مقام پر رہ کے میری حمد و ثنا اور میری تسبیح کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق اس نور کی عبادت کے لیے 12 حجاب تخلیق ہوئے، اور یہ نور ان 12 حجابوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا۔ یہ نور پہلے حجاب جس کا نام حجاب قدرت ہے، 12,000 سال تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ اس کے بعد دوسرے حجاب یعنی حجاب عظمت میں 11,000 سال تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ تیسرے حجاب یعنی کہ حجاب منت میں 10,000 سال تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ چوتھے حجاب حجاب رحمت میں 9,000 سال تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ پانچویں حجاب حجاب سعادت میں 8,000 سال تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ چھٹے حجاب حجاب کرامت میں 7,000 سال تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ ساتویں حجاب حجاب منزلت میں 6,000 سال تک اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا۔ آٹھویں حجاب حجاب ہدایت میں 5,000 سال تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ نویں حجاب حجاب نبوت میں 4,000 سال تک پروردگار عالم کی خدائی کا اقرار کرتا رہا۔ 10ویں حجاب حجاب رفعت میں 3,000 سال تک اللہ کی خدائی کا اقرار کرتا رہا۔ 11ویں حجاب حجاب مشیت میں 2,000 سال تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا، اور حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک یہ نور اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا۔ بس جب پروردگار عالم نے اس نور کو ایک کے بعد ایک حجابوں میں اپنا ذکر کرتے ہوئے دیکھا، تو خوش ہو کر ایک حکم نافذ کیا، اور ایک کرسی کو تخلیق کیا گیا۔ اس کرسی کے بعد لوح، اور لوح کے بعد قلم کو پیدا کیا گیا، اور پھر پروردگار عالم نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے کہا اے میرے پروردگار میں کیا لکھوں؟ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام اللہ کے ساتھ نام محمد کو سنا، تو قلم نے کہا کہ اے میرے پروردگار یہ کون ہے کہ جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھوانا چاہتا ہے؟ تب پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ وہی ہے کہ جس کے صدقے میں نے تمہیں بنایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ تمہیں وجود دیتا، نہ یہ 12 حجاب تخلیق کرتا، نہ کرسی بناتا اور نہ ہی لوح بناتا۔ بس اسی طرح اللہ رب العالمین نے قلم کو اپنے محبوب کا تعارف کروایا، اور پھر اس نور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ قلم کے ذریعے لوحوں پر لکھ دیا گیا، اور وہ نور جو اللہ رب العالمین کو راضی پہ راضی کرتا گیا اور اس کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتا رہا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، کہ جن کے نور کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کئی پہلے ہو چکی تھی، اور یہ نام اس لوح پر 4,000 سال تک نور کی طرح چمکتا رہا، اور
اسی طرح پروردگار عالم نے اس نور کا تعارف سب سے پہلے قلم، پھر لوح اور پھر کرسی سے کروایا، اور پھر یہ نور لوح، قلم اور کرسی کے ساتھ کئی سال تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، جس سے پروردگار عالم اور زیادہ مسرور ہو گیا اور ارادہ فرمایا کہ اپنے اس نور کا تعارف مزید اپنی مخلوق سے کرائے۔ تو پروردگار عالم نے اسی نور کے 2 حصے کر دیے، اور جس کے بعد اس نور کے 5 حصے کر دیے گئے، اور پروردگار عالم نے اس نور کے پہلے حصے سے اپنے عرش عظیم کو تخلیق کیا، دوسرے حصے سے 7 آسمانوں کو تخلیق کیا، تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا، چوتھے حصے سے سورج اور اسی طرح کے بڑے بڑے ستاروں کو تخلیق کیا، اور اس نور کے 5ویں حصے سے روشنی کو پیدا کیا، اور یہ ساری کائنات، یہ سارے عالمین اس نور کے چھوٹے سے حصے سے تخلیق ہوئے۔ پھر پروردگار عالم کے حکم سے اس نور نے ان سارے عالمین کی سیر کی۔ بس اسی طرح یہ نور اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح کرتا رہا، اور پروردگار عالم اس نور کے اس عمل سے متاثر ہو کر مخلوق تخلیق کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے اس نور کا تعارف مزید کرانے کے لیے 9,99,999 عالمین پیدا کر دیے، اور ہر ایک عالم میں ہزاروں مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور تمام مخلوقات کو وجود میں لانے کے بعد ہر عالم کے ہر مخلوق کے سامنے اپنے اس نور کا تعارف کروایا، اور پروردگار عالم نے اپنی تمام مخلوقات کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ جان لو وہ تمام مخلوقات کے جنہیں وجود میں لایا گیا ہے، اگر میں اپنے اس نور کو پیدا نہ کرتا تو میں کبھی بھی تمہیں وجود میں نہ لاتا، بس اس نور نے میرا ذکر کیا تو میں نے تمام مخلوقات کو پیدا کر کے اس کا ذکر کیا ہے۔ تم سب تعظیم کرو اس نور کی جو کہ میرا نور ہے، اور جس نے اس نور کی تعظیم کی اس نے تمہارے پروردگار یعنی میری تعظیم کی، اور جس نے اس نور کی تکذیب کی اس نے تمہارے خدا کی تکذیب کی، اور جس نے خدا کی تکذیب کی کہ وہ جان لے کہ تم لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ والا دوزخ میں خطرناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک اپنے اس نور کا تعارف قلم، کرسی، لوح، جنت، جہنم، عرش و زمین، سورج و چاند، جنات اور اپنی تمام مخلوقات سے کرایا تھا۔ بس اس کے بعد پروردگار عالم کا ارادہ یہ ہوا کہ ایک اور عالم کو تخلیق کیا جائے، اور وہ عالم 10 لاکھواں عالم ہوگا، اور اسی عالم میں وہ مخلوق پیدا کرے گا جو کہ تمام مخلوق سے بہتر ہوگی، جس مخلوق کا کوئی ثانی نہ ہوگا، اور وہ مخلوق اشرف المخلوقات ہوگی۔ بس پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا، اے اسرائیل، تیرے پروردگار نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے نور کا تعارف ایک ایسی مخلوق سے کرائے گا کہ جو مخلوق تمام مخلوقات سے بہتر ہوگی۔ اے اسرائیل، زمین پہ جا اور زمین سے ہر طرح کی مٹی کو اٹھا لا، تیرا پروردگار خود اپنے ہاتھوں سے اس مخلوق کو تخلیق کرے گا۔ بس حضرت اسرائیل زمین پر ہر طرح کی مٹی کو اٹھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ خود اپنے ہاتھوں سے اس مٹی سے ایک پتلا بناتا ہے، اور وہ پتلا ہزاروں سالوں تک اللہ کے عرش پر رکھا رہتا ہے، اور اسی پتلے کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ رب العالمین عالم ارواح کو قائم کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین تمام روحوں سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے تمام روحوں، کیا تم مجھ پر ایمان لاتی ہو کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور میں ہی تمام جہانوں، زمینوں، آسمانوں کا خالق اور مالک ہوں، اور کیا میں ہی تمہارا رب العالمین ہوں اور تمام عالمین کا رب ہوں۔ تمام روحیں خاموش تھیں، اور سب سے پہلے اس نور نے یہ ارشاد فرمایا، بے شک اے میرے پروردگار، تو ہی ہے تمام آسمانوں زمینوں کا خالق اور مالک، تو ہی ہے تمام عالمین کو بنانے والا اور پالنے والا، تمام تعریفیں بس تیری ہی ذات کے لیے ہیں، اور بے شک تو ہی ہے تمام عالمین کا رب۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نور سے فرمایا، اے میرے حبیب، تو ہی ہے میرا
نور، تو ہی میری اول اور بہترین مخلوق، اور تو ہی ہے میرا برگزیدہ محبوب، اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بس اسی طرح اللہ رب العالمین کی سب سے پہلے تسبیح اس نور نے کی، تو اللہ نے عالم ارواح میں بھی اس نور کا ذکر فرمایا۔ بس اس کے بعد وہ نور جنت کے 20 دریاؤں اور 12 چشموں سے غوطہ لیتا ہے۔ جیسے ہی یہ نور جنت کے دریاؤں میں غوطہ دینے کے بعد باہر نکلتا ہے تو اس نور سے 1,24,000 قطرے گرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے فیصلے کے مطابق اس نور کی عظمت و عزت سب کے سامنے عیاں کرنے کے لیے انہی قطروں سے 1,24,000 انبیاء تخلیق کرتا ہے، اور پھر عالم ارواح کے ان تمام روحوں سے اور ان 1,24,000 انبیاء سے اسی نور کی نبوت کا اقرار کرواتا ہے، اور اسی نور سے ٹپکنے والے قطروں سے انبیاء کرام کو تخلیق فرما کر اللہ رب العزت یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جب ان قطروں کا یہ مقام ہے جو اس نور سے ٹپکے ہیں، تو خود اس نور کی کیا عظمت اور کیا مقام ہوگا۔ اس کے بعد وہ نور اسی جگہ 72 سال تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ اسی طرح اس کے بعد 70,000 سال تک جنت میں، 70,000 سال تک سدرۃ المنتہا میں، اور اس کے بعد وہ نور 7 آسمانوں میں ایک کے بعد ایک جگہ جا کر اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ بس اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی روح اس پتلے میں پھونکنے کا ارادہ فرمایا، تو وہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے ساتھ 600 سال تک لیٹی رہی۔ جیسے ہی جسم آدم اور روح 600 سال بعد آپس میں مل گئے تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے صلب میں وہ نور پوشیدہ کر دیا، اور وہ نور جسم آدم میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور اسی طرح نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھا گیا، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد نسل در نسل یہ نور سفر کرتا رہا، اور پھر آخر کار یہ نور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے صلب تک آ پہنچا، اور صلب جناب عبداللہ میں آنے کے بعد بطن حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے یہ نور اس دنیا میں ظاہر ہو گیا، اور جس کے صدقے سے یہ پوری کائنات بنائی گئی اور اس میں روشنی ڈالی گئی، اسی نے اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہی دنیا کو جہالت سے نکالا۔ یہی وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ جنہیں دنیا آج بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے۔